بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ تو جیسے آج بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے نا، ایک آدمی بھوک میں تڑپ رہا ہے تو سب کو ترس آتا ہے، کھانا کھلاؤ۔ پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بھئی اسے پانی پلاؤ۔ کوئی خدا نہ خواستہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ بھاگ کے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، کیا ترس آتا ہے۔ لیکن آج بے دین کو دیکھ کر، بے دین جو اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، اعمال سے غافل، جنت اور جہنم سے غافل، دین سے دور ہے، اس پر ترس نہیں آتا، اس پر ترس نہیں آتا۔ یعنی کسی کا 100 روپے کا نقصان ہو تو اس پہ ترس آ رہا ہے، ایک آدمی کا 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا اس پہ ترس نہیں آ رہا۔ کیسی عجیب بات۔ ایک آدمی کی دنیا کا نقصان ہے تو ترس آتا ہے، آخرت کا نقصان ہے، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز چھوٹ گئی کتنا نقصان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس کا گھر بھی، اس کا مال بھی، اس کے گھر والے بھی سب ہلاک ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے بھائی، اب ان کو اس نقصان سے بچانا یہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اس کو جا کے سمجھاؤ بھائی تمہارا نقصان ہو گیا، دنیا کا بھی ہوا ہے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھے گا دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر کا بھی نقصان، قیامت کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ حدیث میں آیا تھا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا نا رمضان کا، ایک روزہ نہیں رکھا، اب وہ اپنی بقیہ زندگی 20 سال ہے، 10 سال ہے، 40 سال ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کو۔ اب روزہ نہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت بڑا طبقہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک طبقہ کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا۔ نہیں، روزہ رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں گرمی ہے تو پھر کیا ہوا، دن لمبا ہے تو کیا ہوا، کام کرنا ہے تو پھر کیا ہوا، روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھے گا نا آدمی، سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، مزدوری بھی کی ہے، شام کا وقت ہے، اب افطار وقت قریب ہے، اب بھوک سے پیاس سے برا حال ہے، زبان خشک ہے، ہونٹ خشک ہیں، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، اب افطار سے پہلے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو جو کام لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کر دے گا پکڑ۔ اب جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، گھروں میں زیور ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، گودام میں کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہے مال تجارت، اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں، یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو سمجھانا۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یا اللہ کتنی سخت بات ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، حج نہیں کیا، اور پیسہ کیوں جمع کیا ہوا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو ایک پلاٹ لینا ہے، ابھی تو مکان اور بنانا ہے، زیور ہے، حج نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھو، ایک تبلیغ کیا ہے؟ شفقت، خیرخواہی، ایک آدمی کو جا کے سمجھانا کہ بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا۔ جب اللہ ناراض ہوگا نا تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے،
اللہ کو راضی کرو، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، مسئلے اللہ حل کرے گا، اور اللہ ساتھ ہوگا جب اعمال اچھے ہوں گے۔ ہاں، چور نے چوری کی، چور نے، ایک آدمی نے بچی کی شادی کرنی ہے اور وہ 10 سال سے اس کا جہیز اکٹھا کر رہا ہے، اور جناب بڑی مشکل سے اس نے اس کی تیاری کی۔ شادی سے چند دن پہلے چور آیا اور اس کا سارا سامان چرا کے لے گیا، سارا جہیز اٹھا کے لے گیا۔ اب چور کا بھی نقصان ہوا ہے، جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ کیوں بھائی؟ بڑا نقصان کس کا ہوا ہے؟ چور کا ہے۔ بڑا سب زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا ہے۔ لیکن اپنے دل سے پوچھیں، ترس کس پہ آتا ہے؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ جس کی چوری ہوئی، جس کی دنیا کا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے، اور جس کی آخرت کا نقصان ہوا اس پہ سب کو غصہ آ رہا ہے، اس کو سب کو اس پہ کیا آ رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو کتنی چوری ہے ہمارے معاشرے میں، اب ان پر محنت کرو یہ چوری سے باز آئیں۔ کتنی رشوت ہے ہمارے معاشرے میں، رشوت لینے والا رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اس پر محنت کرو وہ رشوت سے باز آ جائے۔ کتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اب جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اب اس پر محنت کرو وہ جھوٹ سے باز آ جائے، وہ جھوٹ سے باز آ جائے۔ ہاں تو بھائی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے عمومی طور پر۔ اللہ سے غفلت ہے، نمازوں سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، روزوں سے۔ اب تراویح، رمضان گزر گیا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے تراویح نہیں پڑھی، اس کی نیت ہی نہیں۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملے گی۔ 20 تراویح پڑھی 60,000 نیکی ملی، اور وہ کتنا بڑا نقصان ہوا جس نے تراویح نہیں پڑھی۔ تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل تیار ہوگا، اب جس نے تراویح نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ اب جو نہیں پڑھ رہا اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ اب جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھ لے اور آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، چھوٹی چھوٹی ہیں، آسان ہیں، سب کو یاد ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، تو فرمایا جو 3 صورتیں صبح 3 صورتیں شام آخری پڑھ لے گا تکفیک من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہیں، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اب جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جس نے فجر نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ایک ایک کو سمجھانا، غصہ نہیں، ڈانٹنا نہیں، ناراضگی نہیں، سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے کہ بھائی کیا کرو، اللہ کو راضی کرو بھائی، اپنے اعمال اچھے بناؤ بھائی، نماز کا اہتمام کرو بھائی، رمضان روزے رکھو بھائی، اللہ نے مال دیا ہے حج کرو بھائی، زکوٰۃ دو بھائی، اپنی زندگی شریعت کے مطابق بناؤ، پھر اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ برکتیں دے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ دنیا بھی آسان کرے گا، آخرت بھی آسان کرے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، اصل پریشانیاں آخرت کی ہیں۔
تو سب نیت کرو بھائی، سب نیت کرو بھائی. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. یہ بات ایک ایک کو سمجھاؤ. جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کا کتنے لوگوں سے واسطہ ہے، 20 25 30 40 سے روز واسطہ ہے. ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ. اذان ہو گئی، اب دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا نقصان ہوگا. اذان ہو گئی، اذان بند کر کے مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اس کا نفع ہوگا. یہ کامیابی میں جا رہا ہے. پوری مارکیٹ کھلی ہے، اذانیں ہو گئی، نمازیں ہو گئی، یہ نقصان ہو رہا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.